बात करेंगे विफाकी काबीना के इजलास पर ही, क्योंकि कल बहुत गर्मा गर्मी देखी गई है। इजलास में दो धड़े फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद बन गए। एक तरफ तो शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब ने खुलकर एहतजाज किया, कहा फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था, उनको नहीं देना चाहिए था इस तरह का बयान, पार्टी की बात है, पार्टी के अंदर रहनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी जानिब फैसल वावडा खड़े हुए फवाद चौधरी साहब की हिमायत में और कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब जो बातें कर रहे हैं, उनकी बातें जो सामने आई हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं और इख्तलाफात सामने आते रहे हैं। तो और प्लस आपको ये भी बताते चलें कि ऐसे में वज़ीर इत्तलात पंजाब फैसल हसन चौहान ने भी फवाद चौधरी साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। अब पहले ज़रा आपको बताते हैं कि सिर्फ यही नहीं है, जो दीगर MNAs हैं, बल्कि पार्टी के अंदर से जो उनके मेंबर्स हैं और अफराद हैं, उनकी तरफ से भी बड़े शिकवे शिकायत सामने आ रहे हैं। कल कैपिटल टॉक में ख्वाजा शिराज साहब हैं, उन्होंने बड़ी खुलकर मुखालफत की PTI की और कुछ शिकवे शिकायत गिले किए। क्या कहना था, ज़रा वो मुलाहिजा कीजिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जिला कौंसिल के मेंबर हैं, उनको एहसास प्रोग्राम में 12,000 रुपए मिले। एक मौजे का जो नंबरदार है वो 12,000 रुपए ले गया। ये भी आप, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, फैक्ट बता रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मौजे का नंबरदार 12,000 ले गया। गुजारिश ये है कि ये देखें, गलती हो सकती है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ये निशानदही अगर हम करें तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। करप्शन की बात सुन लें, जब PTI की हुकूमत आई, जो करप्शन 10,000 थी वो अब आज 30,000 पे पहुंच चुकी है। और इससे बड़ी बात जो मैं करना चाहता था कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी आज है। पिछले दिनों मुझे भी एक वॉकआउट करना पड़ा इस बात के ऊपर कि पार्लिमानी रिवायात हैं हामिद मीर साहब, कि अगर एजेंडे के ऊपर कोई चीज आपने लगाई है तो उसको आपने पहले लेना है। हाँ। जनरल डिबेट आप बाद में लेके जाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन कॉलिंग अटेंशन नहीं लिया, तो इस पर मैंने जाके स्पीकर साहब को कहा कि स्पीकर साहब, क्या मैं उठ के ये रूलिंग आपकी मांगूं अगर हाउस में कि 450 अरकान हैं नेशनल असेंबली और सेनेट के, और आपके एक मुंतखब रुकन जो हैं वो पार्लिमानी अमूर के वजीर भी हैं अली मोहम्मद खान साहब, उनकी मौजूदगी में नॉन इलेक्टेड मुशीर जो हैं वो कानून के तहत, किस कानून के तहत कार्रवाई चलाते हैं हाउस की? देखें सर, ये एक सवाल बनता है, हमारे लोगों में ये एतमाद होना चाहिए कि इलेक्टेड एक। तो आप ये बता रहे हैं कि इस वक्त कौमी असेंबली की कार्रवाई जो है वो अली मोहम्मद खान ही चला रहे हैं, वो बाबर अवान साहब चला रहे हैं। अच्छा जी, बाबर अवान साहब चलाते हैं। जाहिर है अगर बाबर अवान साहब चलाएंगे तो जाहिर है एक क्वेश्चन अराइज करता है ना। आपने गुफ्तगू सुनी, सिर्फ यही नहीं, उनके साथ जो बैठे थे राजा रियाज साहब, अभी उन्होंने गुफ्तगू भी की लेकिन मजीद भी कुछ खुलकर बोले। मुलाहिजा कीजिए। आपकी तजलील होती है? तजलील हो रही, कौन करता है? हर जगह हो रही है। ब्यूरोक्रेसी दफ्तरों में जाते हैं वहां होती है, असेंबली में जाते हैं वहां होती है। असेंबली में कौन करता है आपकी तजलील? बस आप समझ लेना। आप वजीरों की तरफ इशारा कर रहे हैं? वजीर तो हमें इंसान ही नहीं समझते। मैंने आपको एक लफ्ज कह दिया है कि शिराज साहब मुंतखब नुमाइंदे हैं, मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, MNA हूँ। मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी तजलील हो रही है और हमारा दिल नहीं करता कि हम दफ्तरों में जाएं, असेंबली में जाएं, लोगों को मिलें, क्योंकि ना हम लोगों का कोई मसला हल कर पा रहे हैं, ना हम लोगों की जो इनफरादी मसले हैं हल कर पा रहे हैं, ना इज्तिमाई मसले हल कर रहे हैं। तो आपने गिले शिकवे इनके सुने, और पहले जो ढका छुपा होता था वो खुलकर सामने आना शुरू हो गया। फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद और उनके बयानात के बाद जो अंदर की बातें थी वो लोग ज़रा खुलकर कह रहे हैं। अब सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ यूँ है कि जो दो धड़े बन गए हैं, एक तरफ असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कहते हैं कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा की गया, दूसरी जानिब फैसल वावडा साहब जो कहते हैं कि जी सही किया है, ये जो दोनों हजरात थे इनकी आपस की लड़ाई की वजह से हुकूमत को और पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। तो वजीर आजम साहब को किसके मौक़िफ़ की तायीद करनी चाहिए, किसके मौक़िफ़ के साथ जाना चाहिए? ओपन ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब। देखिए, पहली बात तो है कि राजा रियाज साहब बातें जो सारी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहुत सारी बातें ठीक हैं। राजा रियाज साहब जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, वजारत भी नहीं मिली और उन्होंने जहांगीर तरीन के वो जो निकलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई है। ख्वाजा शिराज साहब का एक अपना मौक़िफ़ है बुज़दार हक़ के हवाले से और वगैरह वगैरह, तो ये समझ आती है।
لیکن جو آپ نے وہ کہا نا کہ فواد چودھری کے انٹرویو پر وہ کابینہ کا اجلاس بڑا مزیدار ہوا, گرما گرمی ہوئی, وزیر اعظم لمحہ بے لمحہ موضوع بدلتے رہے, درخواستیں کرتے رہے. اسد عمر نے بات شروع کی, شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پہ تڑکے لگائے اور وزیر اعظم نے پھر وزراء کو احتیاط اور اتحاد قائم کرنے کی ہدایت کی. اچھا, پھر اس کے بعد سیکنڈ آ گیا کہ سینئر قیادت پر وزیر اعظم بننے کے لیے سازشوں کا الزام, یہ فیصل وارڈا صاحب کا تھا. اور یہ بڑی انسائیڈ سٹوریز ہیں میڈم شیخ کے, اس میں 4 وزراء نکلے ہیں جو اب مبینہ طور پر حکومتی پیپر لیک کرتے رہتے ہیں اور لابنگ کرتے رہتے ہیں اور حکومتی کمزوریاں بتاتے رہتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف, اور وزیر اعظم سے اور جو سارے گروپ بازی کرتے رہتے ہیں. یہ 4 لوگ ہیں. اچھا, فیصل وارڈا صاحب نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اور رزاق داؤد پر تنقید کی, اور وزیر اعظم صاحب نے یہاں بولے کہ معاملات باہر نہ جائیں, اندر ہی رہیں. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا, فواد چودھری صاحب نے کہا میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پہلے بھی روکا تھا کہ آپ بیان بازی نہ کریں, اور آپ پھر کہہ رہا ہوں کہ نہ کیا کریں, اس سے حکومت بدنام ہوتی ہے. اچھا, پھر فیصل وارڈا صاحب بولے کہ کابینہ کے اندر جو وزیر اعظم صاحب آپ کو سازشیں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا آپ ہمارے سیاسی باپ ہیں, آپ گریں گے ہم سارے گریں گے, کچھ آپ کو گرانا چاہتے ہیں. اس پر وزیر اعظم وہ اتنا برسٹ کیا, انہوں نے اتنا وہ بولے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا پہلے کہا ریلیکس ہو جائیں, جذبات کنٹرول میں رکھیں. پھر ان کو لے کر علیحدہ کمرے میں گئے وزیر اعظم صاحب, اور ادھر ان کو کہا گیا کہ اللہ پر توکل رکھو, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے بھی سب پتہ ہے, فکر نہ کرو, ایسا کچھ نہیں ہوگا. اچھا, پھر اس کے بعد واپس کابینہ کا اجلاس شروع ہوا تو اثاثوں کی تفصیل جمع نہ کروانے والے وہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں ان پر اظہار ناراضگی ہوا کہ آپ نے کہا تھا 15 جون کی ڈیڈ لائن دی تھی, 4 لوگوں نے ادھورے کروائے, 3 نے کروائے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ اب جو ہے یہ الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ کے گروپ. آپ کو کل بتایا تھا نا, شاہ محمود قریشی گروپ جہانگیر ترین نہیں ہے لیکن ان کا گروپ, باقی اس کے علاوہ اعظم خان گروپ جس میں زلفی بخاری, باقی سارے 6 پنجاب کے گروپ, اس کے علاوہ 2 اور گروپ. تو لیکن ایک ہے ان الیکٹڈ اور الیکٹڈ گروپ. اچھا, اس میں پھر انہوں نے یہ بات بھی بڑی ٹھیک ہے, آپ ثانیہ ایک بی بی ہیں جو ڈیجیٹل وہ یہ جو میڈیا کی آئی ہیں, آپ ان کی دیکھ لیں, کوئی کارکردگی کہیں نظر آ رہی ہو. رزاق داؤد صاحب کے پاس تجارت ہے, صنعت ہے, نجکاری ہے, آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں, کوئی نظر آ رہی ہو. یہ احساس پروگرام والی ثانیہ نشتر کی بات کر رہے ہیں آپ, کیونکہ ڈیجیٹل والی تو تانیہ ہے. نہیں دوسری ڈیجیٹل والی تانیہ ہے, تانیہ ادروس دوسری, ہاں تانیہ سوری, وہ والی. تو اچھا, رزاق داؤد صاحب کے پاس کتنی وزارتیں امپورٹنٹ ہیں, ان الیکٹڈ ہیں, مگر انہوں نے کہا کہ ان کی کارکردگی کیا ہے, سارے الیکٹڈ لوگوں نے کہا. ندیم بابر کے پاس انرجی ہے, پیٹرول بحران, انہوں نے کہا ان کا اپنا بھی مبینہ طور پر پیٹرول کا کاروبار, کارکردگی کیا ہے. حفیظ شیخ رضا باقر پاس خزانہ ہے, معیشت کا کیا حال ہو گیا ہے. عشرت حسین ارباب شہزاد کے پاس ادارہ جاتی ریفارمز اصلاحات ہیں, انہوں نے کیا تیر مار لی ہے. ظفر مرزا صاحب کے پاس. اچھا بھٹی صاحب, جب آپ سب کچھ بتا رہے ہیں تو یہ جو 4 وزراء جو آپ نے بتایا گھر کے بھیدی ہیں, ان کے بھی ذرا نام ہمیں بتا دیں پھر کھل کے آج, آپ کون ہیں؟ یہ میں ضرور بتاتا. آپ نے جس پہ فیصل وارڈا صاحب نے 2 پہ اعتراض کر دیا, یعنی کابینہ میں ان کا نام لیا, اور 3-4 ڈاکومنٹس میرے موبائل میں ہیں جو انہوں نے لیک کیے وقت سے پہلے, وہ میرے پاس موجود ہیں, جس پہ سیکرٹ لکھا ہوا ہے, حکومتی کانفیڈنشل لکھا ہوا ہے. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یہ مخلص لوگ ہیں, یہ تھے کور ٹیم. جب آپ کے خلاف ہو جائے یا ہر وقت سازشیں, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو ڈاکیومنٹس لیک کر رہے ہیں یہ کور ٹیم کے ممبران ہیں؟ بالکل کور ٹیم کے ممبران ہیں, اور اس میں ایک آدھ وزیر اعظم بننے کا شوقین ہے, 2-3 وزیر اعظم وہ دوسروں کی ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں, اور یہ ایک الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ گروپ ہے, اور کوئی بیوروکریسی کے خلاف ہے, کوئی کچھ ہے. تو یہ تو بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے. سوال تھا وزیر اعظم کو, اس چیز کا تو نوٹس ہونا چاہیے باقاعدہ. یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, یہ تو وہی اس طرح کی سیکرٹ ڈاکیومنٹس. بٹی صاحب شہزاد کا کامنٹ شامل کرتے ہیں آگے, ٹائم ہمارے پاس چونکہ آج کا میں تھوڑا سا, اچھا جلدی سے کر لیں, آخری ایک جملہ.
سوال آپ کا ہے کہ وزیر اعظم کو کس کے موقف کے ساتھ جانا چاہیے؟ وزیر اعظم کو اپنے موقف کے ساتھ جانا چاہیے. 20 جون 2018 وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا پرائم منسٹر تگڑا ہو تو پارٹی میں جھگڑے لڑائیاں گروپ بندی نہیں ہوتی اور ختم ہو جاتی ہیں. عمران خان صاحب کو 22 ماہ ہو گئے ہیں وزیر اعظم بنے. تگڑا بنے, ابھی بھی وقت ہے, تگڑا بنے اور یہ سب جھگڑے ختم کرنے, ورنہ خود ختم ہو جائیں گے. شہزاد بھٹی صاحب نے بڑی انسائٹ شیئر کی ہے, کہتے ہیں جی سیکرٹ ڈاکیومنٹس, ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس لیک ہو رہے ہیں, 4 وزرائے گھر کے بھیدی. وزیر اعظم صاحب جانتے بوجھتے ہوئے بھی, جیسا کہ بھٹی صاحب نے بتایا, کیا اتنے سادہ ہیں کہ کچھ نہیں کر رہے؟ ایک وزیر نے تو مبینہ طور پہ کہا ہے میرے پاس گفتگو کی آڈیو موجود ہے جو وزیر اعظم کے خلاف ہو رہی ہے. اچھا, کچھ عرصے بعد بولیں گے ویڈیو بھی ہے. نہ کرے مظہر صاحب اس طرح, انجوائے کروں. منیب بھٹی صاحب نے جو اس وقت ہمیں ڈیٹیلز بتائی ہیں, بڑی سیریس اور گریو کنسرن کی ڈیٹیلز ہیں. آڈیوز, سیکرٹ ڈاکیومنٹس, گھر کے بھیدی لیک کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بھٹی صاحب کی ریولیشنز کے بعد اور ان کے فرمودات کے بعد گنجائش تو نہیں رہ جاتی, لیکن میں پھر بھی کچھ عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو, کیونکہ سوال آپ کو یہ کہ عمران خان صاحب کو کس کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیے عمران خان صاحب کو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے, بحیثیت وزیر اعظم اکیلے کمرے میں بیٹھیں, خاموشی اختیار کریں اور سوچیں کہ جو یہ جمعہ جنگ انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے اس میں سے اچھے لوگ کون ہیں, ڈیلیور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کون کر رہا ہے. کیا عمران خان صاحب یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی, دیکھیں ان فائٹنگ ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن اسی طرح کے جو بے نتھے بیل ہیں جو کہ صرف برڈن ہے, یعنی لائبلٹی ہیں, ایسٹ کا ان کے اندر عنصر نہیں ہے, نئے نئے شگوفے چھوڑتے ہیں, نئے نئے بیانات دیتے ہیں. جہاں تک بات فواد چودھری صاحب کے انٹرویو کی ہے, دیکھیے فواد چودھری صاحب کے انٹرویو سے پی ٹی آئی کو پرابلم ہو سکتا ہے, لیکن فواد چودھری صاحب نے غلط کیا کہا ہے یہ وہ باتیں جو زبان زد عام ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. فواد چودھری ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے, کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, لیکن وہ ایک ذہین آدمی ہے اور انہوں نے جو آبزرویشن دی ہے وہ انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو بڑی کینڈیڈ آبزرویشن دی ہے. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ موقع پرستی سب کرتے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی کرتے ہیں, وہ بھی ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہماری فلانی پالیسی جو ہے وہ بہت کمال تھی, کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارا موقف اور ہمارا جو تمام معاملات تھے وہ سب سے اچھے تھے. تو یہ ہر کوئی کرتا ہے, لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے اور جو کابینہ کے اندر انہوں نے کہی کہ نہیں میں نے تو تجزیہ دیا تھا. اب کل بھی میری یہی گزارش تھی کہ تجزیہ بغیر تجزیہ ہوا میں تو نہیں دیا جاتا نا, تجزیہ بھی فیکٹس کے اوپر بیس کرتا ہے اور وہ فیکٹس وہی ہیں جو مجھے, آپ کو, ہم سب کو پتہ ہے. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے سوچیں کہ جو یہ ہو رہا ہے اور جو میس ان کے وزراء کریٹ کر رہے ہیں, سوائے 2-4 باتوں کے جو کہ بہتر ہوئی ہیں معیشت کے حوالے سے, سرکولر ڈیٹ کے کچھ جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ وغیرہ کم ہوا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کم ہوا ہے, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں جو بھی معاملات ہیں کیا وہاں پر کچھ ڈیلیوری ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو بڑی سیریس انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم. کیونکہ میں پہلے بھی کہنا چاہ رہا تھا, میں اب بھی یہ کہوں گا کہ 2 سال کے اندر آپ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تیسرے سال میں ڈیلیوری آنی چاہیے, یعنی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہم نے 2 سال میں کیا تھا جی, یہ ڈیلیور کر رہے ہیں. کیونکہ تیسرا سال بائی دا ٹائم اٹ سٹارٹس تو چوتھے سال میں تو ڈیمیج کنٹرول ہے نا, وہ تو آپ کی حکومت جا رہی ہوتی ہے, بس چوتھا سال جی الیکشنوں کی تیاری کرو, پروپیگنڈا کرو, اپنے مخالفین کو گندا کرو, اور پھر اس ملک میں الیکشنز کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. بالکل, تو یہ عمران خان صاحب کو چاہیے. ٹھیک ہے, حسن نثار صاحب. دیکھیں سوچنا یہ ہوگا کہ ایسی نوبت, اٹس فار عمران خان ٹو تھنک کہ ایسی نوبت کیسے آئی کہ اس آدمی کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے سرعام مصادمی کی ٹانگیں کترنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو کیوں ہو رہی ہے؟ ویری ٹرو. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مشکل کام نہیں ہے, اور جو لوگ یہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں تو اور پارٹی ان کی جو ہے وہ پارٹی تو کیا ہے, وہ بھانمتی کا کنبہ بھی نہیں ہے, وہ محاورہ نہیں ہے, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, صورتحال وہی ہے بس, اور کیا ہے. اور ایک بات چلتے چلتے سن لیں کہ مردم شناسی, میں نے شاید کل یا پرسوں بھی یہ بات کی تھی
کہ مردم شناسی ایک ایسی صفت ہے حکمرانوں کی جو ان پڑھ جلال الدین اکبر کو بھی مغل اعظم بنا دیتی ہے. سو میں اتنی سی بات ہے, بیٹھ کے سوچیں. ٹھیک کہا منیب نے. ٹھیک ہے, اسی نوٹ پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جو بھٹی صاحب نے انکشافات کیے ہیں نا اتنے بڑے بڑے کہ سیکرٹس لیک ہو رہے ہیں گورنمنٹ لیول کے, تو وزیر اعظم کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے, یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد.